اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب جی بی ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی جی بی چلے گئے, نتھیا گلی تو اتنا خوبصورت ہے, جی بی آنے کا کیا فائدہ ہوا. تو ان کے لیے خوبصورتی یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں. جو انفراسٹرکچر جس طرح بلڈ ہو رہا ہے, لوگ تو ویو دیکھنے آتے ہیں نا, ظاہر ہے ہم وہاں کیا سیل کریں, ویو ہی سیل کرتے ہیں. اور جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے, کنکریٹ کے جو جنگلز بن رہے ہیں, تو ویو تو ہم سارا خراب کریں, تو ایسے ہی ہم سسٹین ہوں گے آگے چل کے. حیدرآباد لیک والا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جس سائز کے, جس والیوم کے, جس ٹائپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مطلب وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ نے جو ہے وہ پہاڑ کے ساتھ زد میں ایک ہوٹل بنانا تھا اتنا ہی اونچا. جو ٹرینڈ آ گیا ہے فری لانس کا, یہ کب تک سروائیو کرے گا؟ پاکستان کی جی ڈی پی جتنی تو انڈیا کی ایک ٹیک کی کمپنی کی پوری ورتھ ہوتی ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے. اس کے بیچ میں صرف فری لانس پہ ڈیپینڈنسی ہونا, وہ بھی جی بی کے اندر ایک ٹرون علاقے میں, کب تک یہ سروائیو کرے گا؟ جی بی کی ساری یوتھ جس قسم کے اسکول سے آ رہی ہے نا, مطلب اٹس ناٹ اے گڈ کوالٹی ایجوکیشن. یونیورسٹی جو کے آئی یو کے حالات ہیں وہ مطلب نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے. جی بی کا اپنا کوئی ایجوکیشن میکینزم تو نہیں ہے. پنجاب کا بالکل ریپلیکا ماڈل ہے, اور پڑھا بھی ہم پاکستان اسٹڈیز ہی پڑھا رہے ہیں. تو اس دن ہم کہیں بیٹھے تھے تو لائٹر نوٹ پہ ایک ہمیں بتا رہا تھا پاکستان کی جو ایریا ہے وہ ہم جب پڑھ رہے تھے وہ 7,06,96 اسکوائر کلومیٹر تھا, اب بڑھ کے کوئی 8 لاکھ کچھ اور بڑھ گیا ہے. تو بس میرے خیال سے ہم نے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہی امپرومنٹ ہوئی ہے نمبرز میں. اگر کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہم نے کوئی نئی چیز اگر لی ہے یا کسی جگہ سے ہم نے کسی ملک سے ہم نے کوئی پرچیز کیا, ورنہ جی بی کا اپنا کوئی ایجوکیشن ماڈل بھی تو نہیں ہے. آپ جی بی والے بچے کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسکولنگ, تو آپ تو اس کو جی بی کے بارے میں بھی ایکسپوز نہیں کرتے, چونکہ ایجوکیشن سسٹم بہت وہ مکینیکل سا ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے اندر تھاٹ پروسیس نہیں ہے. جی بی کے اپنی ہسٹری, کلچر, اس کے بارے میں اسٹڈیز نہیں ہیں زیادہ. آئمن کے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ میں آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے گیسٹ, اب مجھے نہیں پتہ کہ ان کو میں انٹروڈیوس کیسے کروں. رائٹر بھی ہیں, ہائیکر بھی ہیں, لیکچرر بھی ہیں, انٹرپرینیور بھی ہیں, اور سائنٹسٹ بھی ہم کہہ سکتے یہ ہیں. تو نوید افتخار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ٹائم. تھینک یو جی, مائی پلیئر, مائی پلیئر. اب میں سوچ رہا ہوں کہ نارمل جو بھی ہمارے پاس گیسٹ آتا ہے تو اس سے ایک ہی چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے. پولیٹیکل اگر آتا ہے تو ہم پولیٹیکل ہم اس سے باتیں کرتے ہیں, یا کوئی ہیلتھ کا ایکسپرٹ آتا ہے یا کوئی انوائرمنٹلسٹ آتا ہے تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں آپ سے میں انٹرپرینیور کی بات کروں, آپ سے ٹوریزم کی میں بات کروں, آپ کی کیا جرنی پہ ہم بات کریں. تو آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. لوکنگ فارورڈ جی. یا ایک تو ٹوریزم سے ہی ہم آپ کے اسٹارٹ کرتے ہیں جو آپ کا پیشن ہے, اور جی بی کے ساتھ آپ کا ایک اسپیشل کنیکشن بھی ہے. جی بی آنا جانا آپ کا زیادہ رہا ہے, کیسے دیکھتے ہیں ہماری جی بی کی ٹوریزم کو آپ, کیا لگتا ہے آپ کو ایسے؟ سو دیکھیں جی بی میں ٹورزم تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی, تھوڑا سا یہ کے ایچ بننے کے بعد, ابھی ذرا کمیونیکیشن بہتر ہونے کے بعد تھوڑی بڑھ گئی ہے ٹورزم. تو ٹورزم جو بڑھ رہی ہے, عجیب قسم کے ٹرینڈز بھی ایمرج ہو رہے ہیں. مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک خاص قسم کے ٹورسٹ جو ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب لاہور میں بٹ کڑائی کھا کے نکلیں اور ادھر پہنچے ہنزا میں, وہاں بھی بٹ کڑائی کھل گئی ہوئی ہے, تو وہاں بٹ کڑائی کھائیں اور کوئی ایک آدھی رات ادھر رہیں اور اگلے دن واپس آ جائیں, اور رستے میں تصویریں بنائیں اور وہ کریں. تو یہ ٹورزم جو ہے پاکستان میں, جو ٹورزم کا ٹرینڈ ہے وہ عجیب سا کوئی بن گیا ہوا ہے. مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ٹریولر بننا چاہیے. تو اوور دا ٹائم جو ٹریولرز ہیں وہ ذرا کم بڑھ رہے ہیں, اور جس تصویریں بنانے والے سیلفی والے ٹورسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ رہے ہیں, بٹ کڑائی والے. تو یہ چیزیں ہیں میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ وہاں جی بی جتنا ڈائیورس ہے, جتنی اس کی ڈائیورسٹی ہے, اس کا کلچر ہے, تو اس کی طرف دھیان کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل کنسرنز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں اوور دا ٹائم جی بی میں. جی بی والوں کو بھی اب پیسے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ پارٹنرشپ بھی کرتے ہیں ٹاؤن کے لوگوں سے, ہوٹلز بھی بڑے بڑے بناتے ہیں, پہاڑ بھی کاٹتے ہیں, درخت بھی کٹتے ہیں. تو یہ اوور دا ٹائم ٹورزم کے بڑھنے سے انوائرمنٹ کو بھی بہت بڑا چیلنج جو ہے نا وہ ہو گیا. لیکن یہ جو ابھی انفلکس ہے, آپ نے کہا ٹریولر بنے, ٹورسٹ نہ بنے, تو ہمارے لوگوں کو ہم کیسے ایڈوکیٹ کریں کہ وہ ٹریولر بنے؟ کیونکہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے جسچرز اور حرکتیں ویسے بھی اتنے زیادہ, جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں کے جو کلچرل ریچولز ہوتے ہیں یا وہاں پہ کلچرل سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس کی تمکیر نہیں کرتے, اور اٹھا کے درخت کے پتے توڑ دیے, پھل کاٹنے کے بدلے میں شاخ ہی توڑ کے لے جاتے ہیں, اور کوئی روڈ پہ آ رہا ہے, کسی کو کوئی سیٹی مار رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, جو ہماری ایک کنونشنل اور ٹپیکل جو حرکتیں ہیں شاید اسی کے ریپلیکا ماڈل کو ہم ہر کہیں لے کے جا رہے ہیں.
اسی لیے مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کو باہر دنیا میں جو بھی ٹورسٹ اسپاٹ وہاں پہ بین بھی کے اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے. بین کرنا تو کوئی سولوشن تو نہیں ہے نہ. ہم جی بی میں اب آپ نے جو پہلے کہا ہمیں پیسے بھی چاہیے, سارے ریموٹ ایریا چاہیے تو صحیح, لیکن کیسے اس کو بیلنس کریں. اصل میں نا اویئرنیس بہت زیادہ چاہیے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی بی کا کردار سارا چاہیے. اس میں ہمارا میڈیا, ہماری یونیورسٹیز, ہمارے اسکولز, تو ہم جو ہے یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں. لوگوں کو ایکسپوئر نہیں ہے جی بی کا. لوگ جی بی کو پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب جی بی ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی جی بی چلے گئے, نتھیا گلی تو اتنا خوبصورت ہے, جی بی آنے کا کیا فائدہ ہوا. تو ان کے لیے خوبصورتی یہ ہے کہ درخت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں, یہ پائن کے ٹریز ہیں نتھیا گلی میں, ڈارک جنگلات ہیں, یہ جو ڈینس فارسٹس ہیں, تو وہ بیوٹی وہ والی دیکھنے جاتے ہیں. تو وہاں انہیں دوسری قسم کے پہاڑ نظر آ جاتے ہیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب نو دس از واٹ, کہ وہ پہاڑ کی ڈائیورسٹی کیا ہے, اس پہاڑ کی اپنی خوبصورتی کیا ہے, ہر ریجن کی اپنی یونیکنیس کیا ہے. تو ہمارے ہاں نا جب بات ہوتی ہے نا تو مثلاً جی بی کا تذکرہ ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مطلب AK2 بھی ہے ہمارے پاس, تو بات ہی پہاڑوں کی ہوتی ہے اور لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. جی بی کے لوگ کون ہیں, کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ان کے, تو یہ اویئرنیس نہیں ہے. جہاں جس جگہ پہ ہم ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں کے لوگ, وہاں کا کلچر, اس کی رسپیکٹ, اس کی انڈرسٹینڈنگ. تو جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو اپریسیشن نہیں ہوتی. تو انڈرسٹینڈنگ ہی کی بہت کمی ہے. تو ابھی جوں یہ روڈز مزید بہتر ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹورسٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے. لیکن وہ بڑھنے کے بعد جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ, جی بی کو کیا گین ہو رہا ہے. اگر جی بی والے مطلب مرغی بھی نیچے سے منگواتے ہیں, انڈا بھی نیچے سے جاتا ہے, پیاز بھی نیچے سے جاتا ہے, دودھ بھی ادھر سے جاتا ہے, گندم بھی ادھر سے جاتی ہے, تو وہی چیزیں ہم کھلاتے ہیں اور نیچے بھیج دیتے ہیں. اب اس میں سے مارجن کتنا ملتا ہے. تو سسٹینیبل ٹورزم تو یہ بھی ہے نا کہ وہاں جو کنزمپشن ہو رہی ہے, جو فوڈ بن رہی ہے, وہ کتنی سیلف سفیشینٹ ہے. تو اس پہ بھی کبھی کام نہیں کیا گیا. تو اوور دا ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ٹورزم کی یونیکنیس کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جتنے بھی آپ نے جو بھی بات کی اکانومی کا ڈرین ہونا, چلے وہ ایک پروونس سے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ رہی ہے, بٹ پھر بھی وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھنے ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. 2020 کے اگر میں کوئی اسٹیٹس اگر آپ کو بتاؤں تو دودھ اور صرف انڈوں کی اگر میں بات کروں اور چکن کی, یہ دو چیزیں, اب انڈے بھی نکالیں, صرف ہمارے پاس دودھ اور چکن 4 سے 7 ارب کے بیچ کی چلے جاتی ہیں. 4 ارب کا دودھ جاتا ہے اور 7 ارب کی چکن چلے جاتی ہے. آپ دیکھ لیں نا اینولی اگر میں اب بیٹھ کی اتنی بڑی اکانومی واپس یہاں دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا وہاں پہ بیٹھ کے کما رہے ہیں. وہ بہت زیادہ لوگوں کو, اور جو ہوٹلیئر میں وہاں پہ فوڈ اور ایکوموڈیشن کا تو باقی سارے یہیں سی چیزیں آ رہی ہیں, کوئی سسٹینیبل تو ہے نہیں. اور سیکنڈلی جو انفراسٹرکچر جس طرح بلڈ ہو رہا ہے, لوگ تو ویو دیکھنے آتے ہیں نا, ظاہر ہے ہم وہاں کیا سیل کریں, ویو ہی سیل کرتے ہیں. اور جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے, کنکریٹ کے جو جنگلز بن رہے ہیں, تو ویو تو ہم سارا خراب کریں. تو ایسے ہی ہم سسٹین ہوں گے آگے چل کے, یا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کتنا ڈیزاسٹرس ایک چیز بن سکتی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں سسٹینیبلٹی تو ابھی کوئی پریورٹی نہیں ہے. ابھی تو اوور دا ٹائم جو لوکل لوگ جنہوں نے کیپٹلسٹ لوکل جو ایمرج ہو گئے ہیں آپ کے ہوٹلنگ انڈسٹری کے, نہ ان کی کوئی پریورٹی ہے, نہ گورنمنٹ کی پریورٹی ہے, نہ ہی کوئی پریورٹی رہ گئی ہے انویسٹرز کی جو ادھر سے جا رہے ہیں. مثلاً ابھی اگر آپ کبھی دیکھیں نلتر کا ایریا جس طرح سے بن رہا ہے اور جس لیول کی وہاں پر وہ ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو عجیب سا ایٹماسفیئر لگتا ہے وہاں پہ. اسی طرح جو ہے جب یہ عتاباد لیک والا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جس سائز کے, جس والیوم کے, جس ٹائپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, مطلب وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آپ نے جو ہے وہ پہاڑ کے ساتھ ضد میں ایک ہوٹل بنانا تھا اتنا ہی اونچا. تو مطلب وہ نیچر کے ساتھ عجیب قسم کا جو ہے نا وہ جو کنسٹرکشن ہے وہ کمپلائنٹ نہیں ہے وہاں کے لوکل آرکیٹیکچر کے ساتھ, پرٹیکولرلی یہاں پہ جو ہوا ہے. ابھی نیکسٹ جو ہے وہ اپر ہنزا میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اب یہ بننا شروع ہو گئے ہیں روڈز کے اوپر جو پرانے جو اچھے لوگ جن کے پرانے ریسٹورنٹ تھے, یا چاہے وہ یا گریل ہے, چاہے وہ موکشا ریزارٹ ہے, یا اس طرح کے جو لوگ گلیشیئر بریز والے ہیں, تو اب یہ پرانے آپ دیکھیں گے نا اچھے لوگ تھے, اچھے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی, لوکل
لوگ بھی تھے. تو اب یہ جو بڑے بڑے ہوٹل آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول دے ایکچولی. ابھی آپ کا جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ جا کے ذرا اوپنلی بات نہیں ہو رہی, وہ حنزہ میں جو سرینا ہوٹل ہے, ہاں, تو اس کے اوپر کافی سارے حنزہ کے لوگ ذرا اوپنلی بات نہیں کر سکتے, لیکن وہ جس طرح سے وہ بنا ہے آئی ڈونٹ تھنک دیٹس واز دا رائٹ وے. کل ہم نے ایک پروگرام کیا تو ہماری جو گیسٹ تھیں ان کا تعلق کریم مادی سے تھا. انہوں نے کہا پہلے وہ اس علاقے کو 0 پوائنٹ کہتے ہیں. ہاں, جب بھی آپ حنزہ پہنچتے تھے 0 پوائنٹ آپ جاتے تو آپ کو ایک نا ایگل آئی کا پورا ایک آپ کو 360 ویو نظر آتا تھا. اب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک سامنے بلڈنگ نظر آئے گی اور اس کا شاید چونے ہی آپ کو نظر آئے گا, تو کچھ نہیں ہے. لیکن ہم چلیں کوشش کرتے ہیں کہ اسے کرٹیکل اینگل پہ کھل کر بات کریں. ویسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اگر بات ہی آپ نے کی ہے چھیڑی ہے, تو اتنے میسو اس لیول کی ٹوریزم وہاں ہونی چاہیے. اس کو میں ایک اور چیز ریلیٹ کروں گا. ابھی ریسنٹلی پچھلی ویک کی بات ہے, اب آپ کو پتہ ہے جی بھی پورا سینسٹیو ہے, سیسمک ہمارے اوپر ایک ایشوز وہاں سے شروع سے رہے. اب کریم بات کبھی بھی سینٹر پوائنٹ نہیں ہوتا تھا ارتھ کویک کا. اب ظاہر ہے ارتھ کے اوپر بھی آپ لوڈ ڈال رہے ہیں نا, اتنے کنکریٹ کا اسٹرکچر جو اس لینڈ اس چیز کے لیے بنی ہی نہیں ہے, اور فالٹ لائنس کے اوپر آپ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کنسٹرکٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ فیل تو ہوگا. اب لاسٹ ویک وہاں پہ 3 دنوں میں 3 بازز لا گئے. کریم بات سینٹر پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے اس کی انٹینسٹی کم تھی بٹ آ گیا. اب وہ ایک سرینا ہوٹل تو نہیں ہے نا, کل کو 10 اور بنیں گے, 10 اور ABC کے نام سے بنیں گے, تو بیٹھ کے وہاں کا اسٹرکچر تو ہم چینج کریں. اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے, یا کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس طرح کے میسو کنکریٹ جو ہم جنگل بنا رہے ہیں, وہ پھر کیسے اس کو سسٹین ہوگا وہاں پہ؟ نیچر کو تو ہم کھا رہے ہیں وہاں پہ. بالکل, میں نا 2 باتیں اس پہ کہوں گا. سسٹینیبلٹی میں دیکھیں اکنامک آسپیکٹ بھی ہے, انوائرمنٹ کلائمیٹ بھی ہے, اور سوشل بھی ہے, اور اکنامک بھی آتا ہے. تو میں اکنامیکلی بھی انفسائز کرنا چاہوں گا. ارتھ کویک ریزسٹنس تو آپ نے بات کی ہے کہ بلڈنگز کیا ہیں نہیں ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یعنی کوئی ریگولیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ, کوئی اس قسم کی کوئی کیپیبلٹی ہے کہ جہاں پر ہم ٹیسٹ کر سکیں کہ یہ کمپلائنٹ ہیں کہ نہیں. میں اکنامک اور سوشلی بھی کہتا ہوں کہ ایک جو اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں نا, وہاں ہوٹلز کا سائز ایک سرٹن لمٹ سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس کی ریزن جو ہے گینز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ہوتا ہے, کہ گین سارے کوئی ایک بڑا پلیئر نہ لے جائے. مطلب اب اگر عطاباد کے اوپر جو ہے وہ جی ہوٹل بننا ہے, تو وہ لیکسس جو ہے اس کا بہت بڑا سائز ہو جائے گا. جب اس کا بنے گا ایک اور بڑا سائز, 4-5 ڈاؤن سے لوگ جائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے اور بڑے بڑے ہوٹلس بنا دیں گے. تو اب وہ جو کوئی وہاں پر چھوٹا بننا تھا اس کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سرٹن لمٹ سے اوپر آپ سے کہ جی ایک ہوٹل جو ہے اس کے 15 سے زیادہ 10 سے زیادہ کم ہے, اور وہ بھی ویری کرتے ہیں مختلف جگہوں کے حساب سے, کہ اس جگہ پہ 20 سے زیادہ رومز نہیں ہوں گے کسی بھی ایک ہوٹل کے, اینڈ دے شوڈ ناٹ بی مور دین دیٹ. ویو تو اس نے سرینا والے نے بلاک کیا ہی ہے, اوبیسلی ادھر سے بھی بیٹھ کے بلاک کیا ہے. اگر آپ نیچے ڈاؤن سے ہوں تو اوپر سے بھی بلاک ہو جاتا ہے. اس کی بجائے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں آئی ریلی لائک دیئر آف2 والوں نے جس طرح کا ریزورٹ بنایا ہے, اور انہوں نے تھوڑی سی نیچر اس کی جو نیچرل مینٹین بھی کی ہے, اس کی کریکٹرسٹکس جو ہے. تو یہ کنسٹرکشن کی کمپلائنس ہونا, اس کی کس طرح کی کنکریٹ کی ہو رہی ہے, کہ آپ کے اپنے پتھر سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, تو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس میرا خیال ہے. ایک جو ہمارے پاس سسٹینیبلٹی والا تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طرح ہو نہیں رہی. سیکنڈلی ہمارے پاس اگر انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج ہمارے پاس ہے, اس کو بھی تو ہم کیش نہیں کر پا رہے ہیں. ٹینجیبل ہم نے کوئی چیز اگر دکھانی تھی دکھا دی. انٹینجیبل جو کلچرل ایک ہیریٹیج ہوتا ہے اس کو ہم لے کیسے کرتے ہیں, یا اس کو کیسے ہم بیچ سکتے ہیں. فار ایگزامپل امیت جو ایک گاؤں ہے ہمارا GB میں, پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ بیٹھ کے چھوٹے سے گاؤں میں شاید کوئی 100 کے 200 کے آس پاس گھر ہوں گے, 9 لینگویجز ہیں پراپر, اور اس پورے گاؤں کا ایوریج بندہ 6 سے, آپ ہی کا کوئی آرٹیکل تھا میں اس میں پڑھ رہا تھا, ریفرنس میں آپ نے دیکھا تھا, 6 سے 7 زبانیں وہ بول لیتا ہے. کون سے ایسے انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیجز ہیں جن کو ہم GB کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم سیل کر سکتے ہیں, یا اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں؟ سو دیکھیں انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج جو ہے نا, اس پہ تو ابھی تک GB میں کوئی توجہ ہی نہیں ہے. توجہ ساری جو ہے وہ آجا کے پہاڑوں کے اوپر ہے, سینس کے اوپر ہے, اور ساری ہے. تو انٹینجیبل میں GB میں نا ڈائیورسٹی بہت ہے, یونیکنیس ہے اور ڈائیورسٹی ہے, جس کو ہمیں جو ہے وہ اکارڈنگلی مارکیٹ کرنا چاہیے. ڈائیورسٹی لینگویجز کی بھی ہے, ایک گاؤں کی تو بات ہے. اوور آل GB ریجن اگر آپ دیکھیں تو کتنی ڈفرینٹ زبانیں بولی جاتی ہیں, مطلب 10-15 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جاتی ہے.
تو مطلب ادھر والے وہ وقی بول رہے ہیں، ادھر والے برشسکی بول رہے ہیں، ادھر والا خوار بول رہا ہے، ادھر والا جو ہے وہ شنا بول رہا ہے. تو مطلب تو یو نو دیٹس امیزنگ. اور اس زبانوں کے اندر مختلف سٹوریز کیسے ہیں، ایک سٹوری دوسرے سے ریلیٹ کیسے کرتی ہے، وہاں کا میوزک کیسا ہے، وہاں کی شاعری کیسی ہے، وہاں کے ادیب کیسے ہیں. پھر آپ اس سے آگے نکل جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پرانی سٹوری فوک لورز ہیں وہ اس ریجنز کی کیا ہیں. تو آپ ان فوک لورز کے اراؤنڈ آپ کہیں جی کہ جی بی میں تھیٹریکل پرفارمنسز کا ایک انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ تھیٹر ہوا کرے گا ڈفرینٹ فوک لورز کے اوپر. تو مطلب جب ٹورزم سیزنز ہوتے ہیں تو اس طرح کی بھی تو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے نا. مطلب آپ نے ابھی وہ اچھا ہے وہاں پر انہوں نے ہنزا میں جو ہے وہ التیت میں وہ سٹارٹ کیا ہے، میوزک اسکول سٹارٹ کیا، اب لوگ جاتے ہیں ادھر. تو اس طرح کے سو مینی انیشیٹیوز چاہیے جہاں پہ پیپل کین ٹاک اباؤٹ فوک لورز، پیپل کین ٹاک اباؤٹ دیئر ہسٹری، پیپل کین ٹاک اباؤٹ کلچر، پیپل کین ٹاک اباؤٹ. ابھی اوور دا ٹائم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ اس میں رائٹلی سو ہنزا کے لوگوں نے بہت اپنے آپ کو مارکیٹ بھی کیا ہے، اور ٹورزم اوپن ہونے میں ہنزا کے لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لے بھی سارا وہی گئے ہیں. تو ابھی آگے تھوڑا جو ہے وہ میرے خیال میں یہ تھوڑا کمپٹیشن ہنزا والوں کو آ رہا ہے، جو فلائٹس اچھی ہو گئی ہیں اسکردو کی، اور شگر ول بی نیو کمپٹیشن ود ہنزا جو ہے. تو وہ اس دفعہ بھی ابھی بھی میرے خیال میں ٹورسٹ سیزن میں بہت سارے لوگ فلائٹس کی وجہ سے جا رہے ہیں. تو دس از آلسو ری تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹس یونیک آن دس سائڈ آف جی بی. ایک تو مسئلہ یہ ہے نا سسٹینیبلٹی کی ہم بات کریں، ہماری گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز تو اس حساب سے ہی نہیں. اب جب فلائٹس کی آپ نے بات کی اسکردو، تو ظاہر جی بی پورے ایک ہی ریجن ہے، 10 ڈسٹرکٹ ہیں تو سارے آپس میں ایک ان کا کوریلیشن بھی ہے. اب ہنزا گلگت کی اگر آپ بات کریں، مہینے میں 5 سے 7 فلائٹس ہارڈلی جاتی ہیں. اب 5 سے 7 فلائٹس کو لے آپ ہارڈلی بھیج کے، وہ بھی ATR چھوٹا جس کی کیپیسٹی 30-40 لوگوں کی ہے. اب کیا ہم ٹوریزم دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو ڈسکریجمنٹ، اور جو ایک بزنس فرینڈلی جو ایک ایکو کلچر ہوتا ہے بزنس کا، یا بزنس فرینڈلی کلچر ہوتا ہے، تو وہ تو ہماری گورنمنٹ دے نہیں رہی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہو کے صرف گورنمنٹ پہ ڈپینڈنسیز ہو بھی نہیں سکتی. جتنے بھی لوگ انڈیویجولی وہ اپنی طرف سے جو بھی چیزیں کوشش کریں. اسکردو کے لیے اچھا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آپ کا چونکہ کام AI پہ بھی زیادہ ہے، اور AI کو آپ سمجھتے بھی زیادہ ہیں، آپ کو ٹریننگس بھی کراتے ہیں. اگر ٹوریزم ہی کی بات کو اگر AI سے لنک کرے تو کیسے ایک عام بندہ، کیسے گوجال میں بیٹھا ہوا بندہ، کیسے شگر میں بیٹھا ہوا بندہ، کیسے استور میں بیٹھا ہوا بندہ، یا گلگت میں بیٹھا ہوا بندہ، یا غزہ میں بیٹھا ہوا بندہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے. آپ اس کو کیسے ایک ایگزامپل دیں گے، یا کوئی اسٹوری بتائیں گے، یا کیسے اس کو بہتر ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی بی میں دیکھیں اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے، مینوفیکچرنگ نہیں ہے، ایگریکلچر بہت چھوٹے اسکیل پہ ہے. جو ہوٹلنگ کے اندر جابز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، اور وہ زیادہ بلو کالر جابز ہیں. مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتے. کسی نے میٹرک کیا ہو، FA کیا ہو، تو دیٹس انف ٹو ہینڈل ایون ریسیپشن اینڈ ایوری تھنگ. سو جو لوگ ہنزا کے یا جی بی کے یا بلتستان کے یا اشکامن کا جو بچہ پڑھ جاتا ہے، اس کو وہاں پہ کوئی جاب نہیں ملتی. تو AI جو ہے ٹیکنالوجی آفر کرتی ہے کہ آپ یہ والی سکل سیکھ کے تو آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ فری لانسنگ کر سکیں، جاب کر سکیں. لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی بی میں. سیکھنا تو چاہیے. وہ لوگ سیکھ کے اسلام آباد آ جاتے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے جابس کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ ادھر ہی بیٹھ کے کام کریں تو وہ انٹرنیٹ اور بجلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو 2 بہت بڑی جو کمیاں ہیں جی بی میں، بہت سارے ریجن میں بجلی کا نظام، انٹرنیٹ کی کوالٹی وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اسٹارٹ اپس کو ڈیڈیکیٹڈ بھی لائن لگائیں گے، جو بھی لگائیں وہ دیٹس ناٹ ریلائبل جو ہے ان اینی کیس. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ پوٹینشیل چونکہ جی بی میں اور کوئی جابز نہیں ہیں تو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے. اور ٹیکنالوجی میں کوئی نہ کوئی چانس یہ ہے کہ آپ جی بی بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں. چیلنجز ہوئیں گے، چاہے آپ ادھر آ جائیں، وہاں پر آ جائیں. مثلاً یہ جو گلگت میں کیلیبرون والے جو ہیں وہ فہیم اور ان سب نے جو کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو اب میسو سیٹ اپ بنایا ہے انہوں نے. 300 لوگوں کو جابز وہاں پر مل رہی ہیں. پھر انہی سے سیکھ کے اور بھی لوگ سائڈوں پہ چلے گئے ہیں. پھر جو ہے یہ ابھی IT ہبز بنے، کاڈو نے جو ہے وہ ہنزا میں بنایا.
تو یہ بچے سیکھ رہے ہیں نا سارے. اینڈ آئی سی ویمن ورکنگ دیئر, آئی سی مین ورکنگ دیئر, اور یہ سارے لوگ اچھی ٹیکنالوجی اور اے آئی سیکھ کے تو چاہے وہاں بیٹھیں چاہے اسلام آباد آئیں تو دے نیڈ ٹو لرن دی اسکلس. ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ انٹرپرینیوریل ہے کہ آپ کیسے انٹرپرینیورشپ کر سکتے ہیں. چاہے انٹرپرینیورشپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جی بی کے بارے میں سوچیں, آپ دنیا بھر کے کسی مسئلے کو سالو کرنا چاہیں, آپ جی بی کے سالو کرنا چاہیں تو ود ٹیکنالوجی یو کین ڈو دیٹ. اور لوگ کر بھی رہے ہیں ہوٹلنگ کے اندر, باقی ٹیکنالوجی میں. اگر آپ بڑے ایڈوانس پہ جائیں تو آپ انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج کا ایکسپیرینس لوگوں کو دینا چاہیں جی بی کا, ٹو لیور دیم, تو یو کین ڈو ورچوئل ریالٹی. آپ ایکچولی دکھا سکتے ہو دا لائف آف اے کامن مین ان جی بی. چونکہ ہم نے وہ نہ کوئی اس میں انٹرسٹ ہوتی ہے نہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جی بی والوں کا ایک کامن ہاؤس ہولڈ میں کیا ہوتا ہے, رہتے کیسے ہیں, سردیوں میں کیا کرتے ہیں, گرمیوں میں کیا کرتے ہیں, شادیاں کیسے کرتے ہیں. سو یو نو دیز سارٹ آف تھنگس کین بی ڈن تھرو اے آئی. ایک تو آپ نے جو بھی بات کی اے آئی کو, اگر ورچوئل فار ایگزامپل ٹور اگر ابھی کوئی ایسا اسٹارٹ اپ ہو جس میں بیٹھ کے اگر یہ کہے کہ بھائی 3D میں یا 7D, اب تو 7D 8D میں دنیا چلی گئی, جب بیٹھ کے ورچوئل ٹور دیں تو میرے خیال سے وہ تو بڑا ایک زبردست قسم کا ایک بن سکتے ہیں. اور بہت پلسز بھی ہیں جی بی کے اندر. ریسنٹلی اگر آپ گلگت کے اس 2 کلومیٹر کے ٹیریٹری میں جائیں, آج سے 3-4 سال پہلے انٹرنیٹ تو چلے ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ شروع سے رہی ہے, ابھی بھی ہے, اور پاور کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر بھی اس کے باوجود انتھوزسٹ اتنے ہیں انٹرپرینیورز وہاں پہ کہ آپ اس 2 کلومیٹر کی پٹی میں جائیں گے تو آپ کو 50 سے 60 اسٹارٹ اپس ابھی ملیں گے. اور جب بھی میں جاتا ہوں کچھ مہینوں بعد وہاں پہ 2-4-6 نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اور اے آئی کو ریلیٹ کر کے چیزوں کو مزید بہتر کیا جا سکتے ہیں. سیکنڈ, چونکہ آپ نے ایک اربن پلاننگ پہ آپ نے خود آپ کی پی ایچ ڈی اسی پہ ہے, جو ایک اسٹرکچر جی بی کا چینج ہوا ہے. اب ہم سٹی کی ہی بات کریں جہاں پہ ٹھیک ہے اسٹارٹ اپس بھی بنے ہیں, اچھا کچھ نئے ہبس بھی بنے, لیکن وہ جو ٹریفک پہلے ہم 2 منٹ میں کور کرتے تھے اب وہ ہو گئے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور 2-3 بجے لوگ گھروں سے اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ روڈ پہ ہی نہ نکلیں کیونکہ انہوں نے پھنسنا ہوتا ہے. اور گرمی بھی بڑی زبردست قسم کی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ سمرس میں. اسٹریٹ اوے آپ کو جب دھوپ پڑتی ہے تو کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہمارے اسٹرکچر کو. ماسٹر پلان تو بنا ہے لیکن وہ صرف کتابوں کے اندر ہی ہوتا ہے. اسلام آباد کا ماسٹر پلان بن کے اس کو ریوائز نہیں کرتا, ہم کیا ہمارے پاس ریوائز کریں. اربن پلاننگ جب آپ دیکھ رہے ہیں یا رورل پلاننگ کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں تو کیسے ابھی اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کنٹرول تو نہیں ہو سکتی. لوگوں نے یعنی کہ اچھی اپرچونیٹیز کے لیے شہروں کا رخ کرنا ہے. اگر آپ کسی ویلی میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر آپ کو چل کے بہت دور اسکول بھی جانا پڑتا ہے, کالج نہیں ہے, یونیورسٹی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو آپ تو کہیں گے میں گلگت شفٹ ہو جاؤں, میں مطلب اسکردو شفٹ ہو جاؤں, مطلب میں ادھر کوئی برالدو ویلی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر بجلی بھی نہیں ہے اور سارا کچھ ہے, تو وہ کیوں ادھر بیٹھا رہے. ایشو صرف یہ آتا ہے کہ یہ جو اربن پلاننگ یا یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ آئسولیشن میں نہیں حل ہوتی. مثلا میں سب کو کہتا ہوں کہ جی بی گلگت کے اندر ٹریفک کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو مرضی ماسٹر ہم تو سوچ رہے تھے آگے بہتر ہوگا, لیکن وہ آپ لوگ مانتے نہیں ہیں نا ان باتوں کی طرف. جو ہے وہ آپ نے پروٹیسٹ شروع کر دینا ہے, اگلے دن ہی کے ایچ بند کر دینی ہے. ہمارے ایک جو ابھی میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد, تو جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں آپ کی, جب ہر گھر میں اتنی سستی گاڑیاں, ہر ایک کو 4 گاڑیاں گھر پہ کو رکھ سکے گا, تو ٹریفک کہاں سے حل ہونی ہے. آپ کی بات معذرت یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. ہمارے وہاں پہ ایک پولیٹیکل ایک اسٹنٹ بھی کسی نے کہا تھا, ہمارے لوکل کوئی لیڈر ہیں پولیٹیکل گلگت کے, تو انہوں نے کہا تھا آپ مجھے ووٹ دیں تو گلگت کے شروع سے لے کر اینڈ تک میں فلائی اوور بناؤں گا. تو لوگوں نے سارے مذاق اڑایا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, کوئی سینسیبل بات نہیں کر. اب ہمیں لوگوں کی سمجھ آنے لگی واقعی کوئی صحیح بات کر رہا ہے. این سی پی والا جو کلچر ہے اس کی اسٹاپیج یا اس کے لمیٹیشن سے کیا لگتا ہے پھر بہتر ہوگا چیزیں؟ ٹریفک بہت, ابھی اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا پڑے گا نا. تو دیر از نو ادر سلوشن, کوئی ہائی وے کوئی کچھ سلوشن نہیں ہے. اور وہاں پر تو آپ کو جگہ بھی ایسی ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی ہائی ویز نہیں بن سکتی, انڈر پاسز نہیں بن سکتے, کچھ نہیں ہے. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو انکریج پبلک ٹرانسپورٹ. تو پبلک ٹرانسپورٹ ابھی وہاں انکریج ہو ہی نہیں سکتی, چونکہ انکریج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے جو ہے وہ اس وقت وہاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, ہر بندے نے گھر پہ بھی رکھی ہوئی ہیں, رینٹ پہ بھی جس نے جا کے لینی ہے اس کے لیے بھی سستی ہے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ اتنی اچھی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے ہر آدھے گھنٹے بعد جو ہے گلگت ایئرپورٹ سے اگر فلائٹ اڑ جائے تو اسلام آباد سے, تو یا گلگت سے ہنزائی اگر آپ دیکھ لیں تو اچھے ایکسپیرینس کی اچھی بسیز جو ہیں
وہ تو اویلیبل نہیں ہے نا. گلگت سے ہنزا بھی جانے کے لیے نہیں ہے وہ, جس طرح کی وین. گلگت سے اسلام آباد اویلیبل نہیں ہے. ہاں وہ تو نیٹ کو آپ کا مطلب مقدر میں تو وہ جو ہے نا وہ اب یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا ہے یہ بہت بڑی ایشو ہے. تو ٹریفک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک پبلک ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. باقی جو ٹورسٹ کا رش ہے وہ تو آبویسلی ایک دم جب آ جائیں گے اور وہ گاڑیاں بھی پھنسیں گی, سارا کچھ ہوگا. پنجاب میں جو لوگ آتے ہیں ان کو جنرلی ماؤنٹینیس ایریاز جو ہوتے ہیں ان میں گاڑی ڈرائیو کرنے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹس بھی آج کل بہت ہوتے ہیں. مطلب مجھے تو گرمیوں میں ان سڑکوں پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اب جو ہے جو پنجاب سے کرولا وائٹ والی لے کے آئے ہوتے ہیں, نہیں نمبر پلیٹ دیکھ کے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے. ہاں نمبر پلیٹ دیکھ کے, نمبر پلیٹ بھی دیکھیں وائٹ کرولا بھی ہو, اندر وائٹ کاٹن اور وہ بھی پہنا ہو سوٹ شوٹ, تو پھر مکمل ٹورسٹ بنتا ہے. ایک تو ہمارے لوگ سارے یہی کہتے ہیں کہ وہ لائٹ بھی ڈم نہیں کرتے اور اوور ٹیک کر کے آپ کی اسپیڈ میں بھی آ جاتے ہیں. اسپیڈ میں بھی آ جاتے اپنے ساتھ ہماری بھی جان لوکل ایسے ہی آج کل خطرے میں ہوتی ہے. ایک تو روڈ کی جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ بھی اس حساب سے بنی نہیں ہوتی, یا بائی پاسز ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں بنے ہوتے ہیں. اب پبلک ٹرانسپورٹ امیڈیٹ ٹھیک ہے, لانگ ٹرم سولوشن تو ہے. یورپ میں آپ اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کریں, وہ تو ٹیکسیز انہوں نے گاڑیوں پہ اتنی رکھی ہیں, پارکنگ سلاٹس اتنے مہنگے ہیں, وہ تو بندہ پریفر کرتا ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. ہمارے پاس امیڈیٹ کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ یہی ہے امیڈیٹ, یہ امیڈیٹ سولوشن ہے. پارکنگ مہنگی کریں, نان کسٹم ہمارے پہ پاس گلگت میں کوئی پارکنگ بھی نہیں, ہم تو روڈ کے بیچ میں. تو روڈ کے بیچ میں بھی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو 10,000 پڑنا چاہیے اور اس کے بعد گاڑی گھر سے نہیں نکالیں گے. اب وہ بریڈ لینے بھی جانا ہو تو وہ آپ کی وہ جو ٹیزر گاڑی پہ جاتے ہیں بریڈ اور انڈے لینے جو ہے, تو پھر کوئی نہیں نکلے گا. پھر سائیکل بھی چلائیں گے, پھر اس کے بعد پیدل بھی جائیں گے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ یہ بہت بڑا, گاڑی جتنی ہے جی بی میں وہ اس کے ہوتے ہوئے ٹریفک نہیں کو حل ہو سکتی زیادہ تر. ایک تو پلاننگ, دوسرا ہمارا پھر ہم کلائمیٹ میں گلیشیئرس کے اوپر بیٹھے ہیں. اوور آؤٹ سائڈ پولر ریجن کوئی 7,500 سے زیادہ گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں. اس کے اندر پہلے گلگت میں یہ ہوتا ہے شام ہوتی تو بڑا ایک اچھا آپ کو نیچرل سا ویو آ جاتا تھا. اب آپ شاید آپ کو چونکہ زیادہ جاتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ونٹرز میں جب آپ جائیں تو ایک بالکل ایک لیئر گلگت سٹی کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ جو بیسکلی اسموک ہے اب لوگوں نے جا کے ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کیا, لوگوں کو ہضمے کے اپنا جو لنگس کے ایشوز ہیں, جو بریتھ کے جو ایشوز ہیں اب آنا سٹارٹ ہو گئے. بہتر میرے خیال سے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی امیڈیٹ پالیسیز یا کچھ کی نیڈ ہے, لیکن ہمارے پاس نہ کلائمیٹ کی منسٹری ہے. ایک ہماری جو ایون بس جو ایکسیڈنٹ ہوتی ہے بار بار آ کے ایک ایج پہ 20-20 25-25 لوگ جہاں باغ ہوتے ہیں, اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. چیلنج تو ہے. اب مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو, لیکن آپٹیمسٹک رہ کے بھی مجھے کوئی امیڈیٹ سولوشن تو نظر نہیں آتا اس کا. ہاں دیکھیں نا, وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اسٹک ہو جاتے ہیں نا. پھر وہ جی بی کے خود بھی لوگ کسی جب ایک چیز پہ لگ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ادھر ادھر ہونے نہیں چاہتے, چاہے وہ گندم کی سبسڈی ہو, چاہے وہ نیٹکو ہو, چاہے نان کسٹم پیڈ ہو. تو وہ سارے جی بی والوں نے میرے خلاف نیچے کومنٹس دینے ہیں ابھی اس کو سن کے. آپ کوئی بھی بات کریں لیکن گندم والی بات نہیں. اچھا میں گندم والی دیکھو, میں کئی دفعہ کہتا ہوں جی بی کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا یہ جو ہے نا نقصان ہویا ہوا ہے گندم والا. اب دیکھیں آپ اپنی لوکل بکویٹ اور یہ چیزیں فصل اگانا ہی چھوڑ گئے ہوئے ہیں لوگ. جو چھوٹی چھوٹی زمینیں تھیں لوگوں کی, انہوں نے کہا کیا اگانے کی ضرورت ہے. اور ٹریڈیشنلی آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جس فوڈ کے آپ عادی ہوتے ہیں نا, آپ کے جینز کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہے. اب پنجاب والا جو ہے نا اونٹ پٹانگ قسم کی فوڈ کا عادی ہے شروع سے, وہ کاربیر اس کی زندگی چل رہی تھی. ہاں اب آپ لوگ جو ہے نا آپ کی اپنی ایک آرگینک فروٹس تھے, آرگینک ساری چیزیں تھیں, ہسٹوریکلی چل رہی تھی. اس کے بعد آپ یہ وائٹ والا جو آٹا کھانا سٹارٹ کر دیا ہے. مطلب یہ پنجاب میں بھی بہت سارے لوگ, ہم جو لوگ جن کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے, ہم یہ وائٹ والا آٹا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے, ہم خود یہ کرتے ہیں کہ ہم, مطلب میں تو خود ذمہ دار فیملی سے ہوں, جن کی نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ سال کے سٹارٹ میں گندم خرید لیتے ہیں, اور گندم خرید کے اپنے پاس جو ہے خود گندم کا آٹا جو ہے پسواتے ہیں. کیونکہ یہ جو وائٹ والا آٹا جی بی پہنچ رہا ہے, یہ آٹا فلور مل والا ہم نہیں کھا سکتے اپنے گھروں میں, جو آپ کے گھروں میں اب بہت یوز ہوتا ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں وہاں بیماریاں بھی اتنی بڑھ رہی ہیں, بلڈ پریشر, ہارٹ کی بیماریاں, چونکہ وہ باڈی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ریلیٹ نہیں کرتی. جس قسم کی فوڈ, جس قسم کا چکن ادھر پہنچ رہا ہے, تو جی بی کی اپنی فوڈ سسٹینیبلٹی جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کو بہت نقصان پہنچا ہے یہ ویٹ والے سے. اور دوسرا جو آپ لوگوں کا یہ روڈ جو ہیں, انہوں نے اچھا بھی کیا, اور نقصان یہ ہے کہ جو ساری چیزیں اب ادھر سے بنی بنائی چلی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا کافی حد تک جو ہے نا, تو یہ
یہ جو ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ نیٹکو ہے. اب اگر آپ کو بسیں چاہیے تو آپ پرائیویٹ بسیز جو ہیں گورنمنٹ رن کر سکتی ہے، جن کو گورنمنٹ اکارڈنگلی ایگریمنٹ کرے اور اس کے اکارڈنگلی ان کو پے کرے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیور پرائیویٹ سیکٹر بسیز چل سکیں اور لوگوں کے لیے، چونکہ ریجن ایسا ہے وہاں گورنمنٹ ول ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ، بٹ اٹ کین آلسو ہیپن تھرو فیسیلیٹیٹنگ پرائیویٹ سیکٹر، ناٹ جسٹ ہیونگ اے بس کمپنی. گورنمنٹ سے تو آپ کو سامنے پی آئی اے نہیں چلتی، ٹرین نہیں چلتی، کچھ نہیں، آپ تو اپنی نیٹکو کا رونا روتے ہیں. مطلب پی آئی اے بڑی اچھی گورنمنٹ سے چل رہی ہے، اگر آپ کہیں گے جی بی کی گورنمنٹ اچھی نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھ لیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑے انوویٹیو سولوشنز آنے چاہیے، اور جی بی کے جو پرابلمز ہیں ان کا حل جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بھی دیکھنا چاہیے. ٹیکس کے معاملے میں بات کرنا جو ہے وہ ٹوٹلی حرام ہے جی بی میں. یہ تو مجھے اندوری والی بات یاد آ گئی نا، جس میں انہوں نے آپ نے گورنمنٹ وہاں بھی یہاں بھی نہیں صحیح چل رہی تھی، تو اس بات پہ اندوری جی کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، وہ آپ کو بھی سنا ہوگا، کہ انہوں نے لکھا تھا کہ سرکار چور ہے، تو اس میں پولیس آ کے ان کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے یہ کیوں لکھا ہے ہماری سرکار کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں تو نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا کہ سرکار چور ہے. وہ تو پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، امریکہ کی سرکار بھی ہو سکتی ہے. تو پولیس والے نے اس کو کہا کیا ہمیں بیوقوف سمجھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی سرکار چور ہے. تو حالات کا تو ہمیں بالکل پتہ ہے، گلگت کا بھی پاکستان کے بھی، لیکن اب سینسٹیوٹی کے ساتھ کچھ بہتر پاکستان کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا. ان کی بھی غلطی جی بی کے لوگوں کی نہیں ہے، جس طرح کا ان کو ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے. اب صرف نالا علی کی اگر بات کریں تو آپ ہی نے بھی ایک آرٹیکل میں ذکر کیا تھا، 70 ارب روپے تو صرف اس کے سب بہتر بنانے میں اور ساتھ میں کوئی روڈ بنانے میں لگا دیا، جبکہ جی بی کا پورا ڈیولپمنٹ بجٹ اس کا آدھا بھی نہیں ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ جو بجٹ ہمارے پاس بھی آتا ہے ہمیں اس کو خرچنا بھی نہیں آتا. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا اتنا زیادہ ہے. لیکن میں کامن اس کو لاسٹ ٹائم بھی کچھ لوگوں کو بتا رہا تھا، 100 روپے خرچ کرنے کے لیے ہمیں 200 روپے کا ایکسپینس کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے ڈبل سے بھی زیادہ ہمیں ایکسپینڈیچر کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا ماڈل بھی کوئی فیزیبل سا ماڈل نہیں ہے. تو پلاننگ کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں تو اربن پلاننگ کے ساتھ ویسے بھی مینجمنٹ میں آپ اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ کون سے بیسٹ دنیا کے ایگزامپلز ہیں جو جی بی جیسے علاقے ہوں پرون ٹو سینسٹیوٹی کے ساتھ بہتر اس کو کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں پچھلی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں وہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مارجنلائز ایریا، چاہے جی بی کا ہو، چاہے بلوچستان کا ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، اٹس ناٹ جسٹ جی بی. مطلب ساؤتھ پنجاب میں بھی کسی کو صاف پینے والا پانی نہیں میسر ہے اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہ جو سارے مارجنلائزڈ ریجنز ہیں پاکستان کے، ان سب کے اندر وی نیڈ ٹو بی کانشیس آف دیئر نیڈس، ان کی، اور ڈیپریویشن آج کی نہیں، ہم نے ہسٹوریکلی چل رہی ہیں. تو جی بی از آلسو پارٹ آف دیٹ اینڈ وی شوڈ بی کاگنیزنٹ آف دیٹ کہ ہم ایک 5 ارب کا جو ہے وہ انڈر پاس ہم نے راول چوک پہ سی ڈی اے کا جب بنا دیا ہے، تو 5 ارب اگر جی بی میں نیوٹریشن میں نے دیکھی ہے بچوں میں، پرٹیکولرلی ان ریجن میں جو ہائی الٹیچیوڈس پہ ہیں، تو وہاں فوڈ بھی نہیں ہوتی، وہاں فروٹس بھی نہیں ہوتے. جیسے میں اپر برالدو ویلی یا اس طرح کی ویلیز ہیں، وہاں آئی آبزروڈ ہیوج میل نیوٹریشن ان کڈس، سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی. تو آپ امیجن کریں ہمیں ان چیزوں پہ، ان بچوں کے اوپر تو پیسہ لگانا چاہیے نا. اگر فوڈ انسیکیورٹی ہے تو ہمیں پتہ ہے جی بی میں سب بہت اچھا کچھ چلتا ہے، تو غربت کا ہم ذکر نہیں کرتے. پرابیبلی مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے جی بی کے لوگوں نے ٹورزم پروموٹ کرنے کے چکر میں سب کچھ اچھا ہی بتایا ہوا ہے جی بی کا، کہ تاکہ لوگ آئیں، ہم ان کا تو بڑا اچھا ہے، بڑا پروگریسو ہے اور بڑا. صرف آپ کی بات کو ایڈ آن کرتے ہوئے، ہنزا میں چونکہ سب کو لگتا ہے پاکستان کا، یہ پورے سب میں یہی ڈسٹرکٹ میں مشہور ہے کہ پاکستان کا ہائی لٹریسی ریٹ ہنزا میں پایا جاتا ہے، جبکہ ہنزا میں آج پینے کا پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور بجلی آپ کو 24 گھنٹے میں 22 سے 30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اس کا مطلب اچھا ہنزا میں عام جو بندہ ہے اس کی ٹوٹل لائف کے اندر ایک بہت بڑا مشن ڈیلی کا سٹارٹ ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا موبائل چارج کب کرے، دوسرا اس کے جو لوکل بریڈ وہاں پہ بناتے ہیں اس کو پھٹی کہتے ہیں، تو بیٹھ کے اوون کے اندر وہ پھٹی بنائے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹی بھی ہمارے کوئی جان نہیں ہوتا، ہم ان کے گھر گئے تو وہ اچانک ہمیں چھوڑ کے وہ بھاگنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا بجلی آئی ہے اور یہ پھٹی پکتی نہیں ہے. جب ہاف کوکڈ ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس کو بخاری کہتے ہیں، وہاں پہ جو دوسرا ووڈن ایک جلا کے بنا پھر اس میں ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ حالات ہیں وہاں پہ ایک کامن اس میں. اور اس کے اندر ہم جب بات کریں 5 اسٹار ہوٹلس کی، بات کریں ہم وہاں پہ کانکریٹ کے جنگل کی، تو یہ تو ایک ڈسٹرپشن تو ہے نا. اور میرے خیال سے ٹوریزم کے اندر سب اچھا ہے، سب اچھا دکھتا ہے کہ چکر میں عام جو بندہ انڈیجنس جو کمیونٹی وہاں پہ سفر ہو رہی ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں. اس کے میرے خیال سے ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھتا تھا، اسپین میں
بارسلونا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اسپین کے اور بھی جگہوں پہ یہ ہوا تھا، جتنے جو ٹورسٹ پیک اسپاٹس تھے وہاں پہ وہاں کی لوکل کمیونٹی نے جا کے ان پہ پانی پھینک دیا کہ وہ شام کو کھانا کھاتے لوگوں کا کے اسپیٹنگ کی باقاعدہ، کیوں اسی لیے کہ ان کو لوکلس کے لیے فلیٹس نہیں ملے تھے، وہاں کے جو اپنے لوگ تھے ان کو رائٹس نہیں ملے تھے. تو میں اپنے کسی دوست کو ویڈیو دکھا کے بتاتا کہ ہنزا کی بھی حالات ہوں گی، اسکردو کی بھی حالات ہوں گے. وہاں کا جب بیٹھا بندہ اس کو ہی نہ پانی ملے گا، اس کو ہی نہ اس کے رائٹس کے حساب سے بیسک چیزیں میں، وہ کیا کرے گا فرسٹریشن میں. تو یہی تو ایک بڑی ہم سمپل سا کہتے ہیں انوائرمنٹل جسٹس. تو اس وقت انوائرمنٹل جسٹس جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے ہنزا میں نیچرل ریسورسز میں، چونکہ نیچرل ریسورسز بھی کنورٹ ہو رہے ہیں ٹورڈ سارے ٹورزم. تو لوکل نیڈز پیچھے جا رہی ہیں، اور جو ٹورسٹ ہے اس کو کیئر کرنے کے چکر میں پانی بھی ادھر جا رہا ہے. جو تھوڑی سی بجلی آتی ہے، بجلی نہ آئے تو جنریٹروں کا دھواں جو سارے بازار میں کریم آباد میں اڑتا ہے وہ سارے لوگوں کو لینا پڑتا ہے اس کا. تو مطلب وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ میکینزم کہ جہاں پہ آپ اتنے زیادہ ریسٹورنٹس بھی، اتنے زیادہ ہوٹل بھی نہ ہوں، کلچرلی جو ہے وہ سینسٹیو ہوں، چیزوں کا کلچرلی ایکسپوئر بھی ہو. تو ان سب کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے اندر ایک تو یہ چاہیے تھوڑی سی ہمیں سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہوگا. دوسری مور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جی بی کو، گورنمنٹ کو بھی سپورٹ اپنی بڑھانی چاہیے اور وہ کرنی چاہیے. لیکن جی بی شوڈ ہیو اٹس اون ریونیو بیس، جیسی بھی ہو وہ اپنے پاس رکھیں، کیسی رکھیں، بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ریجن ایسا بھی ہو جس کی اپنی کوئی ریونیو بیس نہ ہو. تھوڑی باقی بھی پاکستان میں ریونیوز جو والے کچھ نہیں کر رہے، صوبے بھی پراپرٹی ٹیکس میں بھی تھوڑی. اب مثلا امیجن کریں آپ کہ ابھی ادھر سے لاہور سے ایک بندہ اٹھتا ہے جا کے وہاں شگر میں اس نے جو ہے نا وہ زمین خرید لی ہے، اور اس نے 8-10 کروڑ کسی کو پے کیا ہے. اس 8-10 کروڑ کی زمین کی ڈیل ہوئی، وہ بندہ جا کے ادھر بیٹھ گیا. یہ بندہ ٹورزم کا جا کے لیکسس میں بیٹھا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دے گا ادھر کہ جی بی میں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عام آدمی کے اوپر ٹیکس لگائیں، بٹ یہ جو ٹورزم ایکٹیویٹی ہے نا اس کو بھی ہمیں سسٹینیبل ٹیکسز کی طرف جانا پڑے گا. تو مطلب اس کو آپ جو مرضی، مثلا ایک گاربیج ٹیکس ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو آ رہا ہے کچھ گاربیج کریٹ کر کے ادھر پھینک کے جا رہا ہے نا، جی بی میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہے، کچھ نہیں بہت کچھ پھینک کے جا رہا ہے. تو اب اس کے لیے کاسٹ لگتی ہے نا، تو وہ کاسٹ پے کرے اپنی. ٹھیک ہے، اگر وہ آتا ہے وہ انوائرمنٹ خراب کرتا ہے تو وہ کاسٹ پے کرے. اس کاسٹ سے لوکل ریجن کا ریونیو تو ہونا چاہیے نا. تو دس از آلسو سم تھنگ. اٹ ڈز ناٹ مین کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہ دے، یا مطلب آئی ایم سیئنگ دے شوڈ ڈو مور فار دس مارجنلائز ریجن. لیکن ایجوکیشن پہ بھی زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے. ہیلتھ بہت ڈیٹیریٹیڈ ہے. ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ جی بی میں میرا خیال ہے سب سے کم جس پہ بات ہوتی ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں. اور میں نا اکثر اسلام آباد میں نا لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جی بی کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے. تو تھوڑا جی بی والوں کو بھی ایفرٹ یہ کرنی چاہیے اب کہ لوگوں کو ٹورزم کی بجائے صرف ہنزا کی باتیں بتانے کی بجائے، کہانیاں سنانے کی بجائے اصل جی بی بھی بتائیں نا لوگوں کو. اب اصل جی بی یہ ہے کہ یہاں پڑھے لکھے لوگ اسلام آباد میں گورنمنٹ میں کام کرتے ہوئے پروفیسر، اس طرح کے لوگ، کبھی جب ان سے بات ہو نا جی بی میں تو وہ کہتے ہیں جی بی میں کیا کام، تو وہاں تو سارا کچھ ویسے ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا کیسے ٹھیک ہے؟ وہاں آغا خان نے سارا جی بی ٹھیک کیا ہوا ہے، AKDN نے. تو میں نے کہا یار آپ کو پتہ ہے AKDN بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے، آئی لائک دیئر ورک، لیکن وہ کہاں کام کرتے ہیں؟ مینلی جہاں پر اسماعیلی کمیونٹیز ہیں. کہاں پہ اسماعیلی کمیونٹیز ہیں؟ آپ دیکھ لیں جا کے، ان کے ریلیٹیولی حالات بھی بہتر ہیں. AKDN نے واقعی کام کیا ہے. باقی سارا جی بی کیا ہے؟ اینڈ ایون اف AKDN از ڈوئنگ، AKDN از ناٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ ان دیٹ ریجن. AKDN is not supposed to do everything. Not supposed to do everything. کہ اب گورنمنٹ کو بھی تو رول پلے کرنا ہے نا اپنا. تو وہ جو ہے جی بی کے اندر مارجنلائزیشن کتنی ہے، پیپل ڈونٹ نو ان پاکستان. ان کو پتہ ہے جی بی والے بہت اچھے امیر، ٹورزم کا پیسہ ہے، خوبانیاں کھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، پیسے بھی چارج نہیں کرتے، جو ہے نا کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. اور اکثر ریسٹورنٹ والے، آپ کو پتہ ہے وہ کریم آباد والوں نے ایسا امپریشن دیا ہوا ہے، گاتے ہوئے کہتے ہیں یہ ڈرائی فروٹ کھا لیں اور پیسے بھی نہ دیں. تو وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں سب بڑا اچھا چل رہا ہے. تو مارجنلائزیشن کا پتہ نہیں ہے، اینڈ مارجنلائزیشن از ویری ویری ڈیپ روٹیڈ. اور ابھی اس کے نتیجے میں یوتھ جو ہے اس میں فرسٹریشن بہت بڑھ رہی ہے. اسکلز کی بھی نہیں ہے، اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ نارکوٹکس کی بھی جو پریولنس ہے وہ جی بی میں ریشو بڑھ رہی ہے. یہ تو دیٹس اے میٹر آف وری.
جو سکلز کی آپ نے بات کی یا ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، اسٹارٹ اپس کھل رہے ہیں، آپ خود بھی چونکہ آپ خود بھی انٹرپرینیور بھی ہیں، لمس میں بھی آپ نے چیزیں پڑھائی یا خود آ کے آپ ایٹ ہم کیمپ کے نام سے جاب کر رہے ہیں، ریسرچ بھی آپ الگ کرتے ہیں، تو جو ایک ٹرینڈ آ گیا ہے فری لانس کا، یہ کب تک سروائیو کرے گا؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار انڈیا تو ہم سے، انڈیا کی اپنی سلیکون ویلی بن گئی ہے، ظاہر ہے اس کو کمپیئر بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ٹیک کی بات، پاکستان کی GDP جتنی تو انڈیا کی ایک ٹیک کی کمپنی کی پوری ورتھ ہوتی ہے، تو یہ حالات ہیں ہمارے۔ اس کے بیچ میں صرف فری لانس پہ ڈپینڈنسی ہونا، وہ بھی GB کے اندر ایک پرون علاقے میں، کب تک یہ سروائیو کرے گا؟ اور لانگ رن کے اندر کیا ان کو کیسے، جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں ان کو کیسے مزید بہتر یہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو کوالٹی بہت امپروو کرنے والی ہے، کوالٹی آتی ہے اچھی ایجوکیشنل کوالٹی سے۔ تو GB میں ابھی بھی ایجوکیشنل کوالٹی جو ہے، جو اسکولس کی حد تک جہاں پر AKDN کے آغاہان کے اسکولز ہیں، وہاں پر آئی انٹریکٹ ود کڈز، اور جو وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں دے آر مچ بیٹر دین اینی ادر، لیکن وہ کتنے ہیں؟ تو GB کی ساری یوتھ جس قسم کے اسکول سے آ رہی ہے نا، مطلب اٹس ناٹ اے گڈ کوالٹی ایجوکیشن۔ جہاں کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر یہ جو آرگنائزیشنز، کمیونٹی آرگنائزیشن جو بنی ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کام کر لیا ہے، تو وہاں اچھی ہو گئی ہوئی ہے، میجورٹی نہیں۔ یونیورسٹی جو KIU کے حالات ہیں وہ مطلب نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوالٹی ایجوکیشن GB میں ہو رہی ہے۔ تو جو ادھر بیٹھ کے سارے کہتے ہیں GB میں تو بہت اچھی ایجوکیشن ہے، وہ مطلب اٹس اے ویری رانگ اسٹیٹمنٹ۔ کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ویک ہے GB میں، تو ایک تو ہمیں وہ امپروو کرنی ہوگی، ادروائز اسٹارٹ اپ کے آئیڈیاز بھی یہی نکلیں گے، ادھر ہی باتیں گھما پھرا کرتے رہیں گے۔ فری لانسنگ بھی کریں گے تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی۔ تو کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ فری لانسنگ کس قسم کی کر رہے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے کاموں والی فری لانسنگ ہے وہ تو AI نے ویسے ہی ختم کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ کال سینٹرز والا کام AI نے ختم کر دینا ہے ابھی بہت جلدی، گرافک ڈیزائننگ والا، کانٹینٹ رائٹنگ والا، یہ چھوٹے چھوٹے۔ اب ہائی اینڈ چاہیے ہوگی اچھی اسکل کی، اس کے لیے کوالٹی بہت اچھی چاہیے۔ GB میں ابھی گورنمنٹ نے بھی، یہ وانی صاحب نے بھی کام کیا، اور میں سمجھتا تھا بڑا اچھا کام ہے ایجوکیشن والا، لیکن وہاں بھی نمبرز پورے کرنے کے چکر میں نا ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بورڈ لگا دیے اور ٹریننگز بھی ہو گئیں، لیکن کوالٹی واز مارجنلائزڈ۔ تو میری نظر میں GB کی یوتھ کے لیے اس وقت ایجوکیشن کوالٹی اور ہیلتھ اور فوڈ سیکیورٹی، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہوتا، سارے باتیں ادھر ادھر کی باتوں پہ لگے رہتے ہیں۔ تو اگر اچھی کوالٹی کا کام کرنا ہے، فری لانسنگ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپوجر اور نالج مل جاتا ہے، ڈزنٹ مین آپ ساری عمر فری لانسنگ پہ رہیں گے۔ اگر آپ 6 مہینے سال ایک فری لانسنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے آپ جاب بھی کر لیتے ہیں، تو دین یو ہیو دیٹ ایکسپیرینس ٹو ورک آن۔ تو فری لانسنگ از گڈ ان اے وے کہ یو نو دا لیٹسٹ ٹرینڈس، لیکن آپ کو اپنے آپ کو کنٹینیوسلی اپ اسکل کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال میں GB میں ابھی یہ جو ہے نا کوالٹی آف ایجوکیشن، دیٹ نیڈ سیریس اٹینشن۔ ایک تو GB کے اب ایجوکیشن کی اب بات کریں تو مسئلہ ہمارا ایک اور ایجوکیشن کا بھی ہے نا، جو ریپلیکا، GB کا اپنا کوئی ایجوکیشن میکینزم تو نہیں ہے، پنجاب کا بالکل ریپلیکا ماڈل ہے، اور پڑھا بھی ہم پاکستان اسٹڈیز ہی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس دن ہم کہیں بیٹھے تھے تو لائٹر نوٹ پہ ایک ہمیں بتا رہا تھا کہ پاکستان کی جو ایریا ہے وہ ہم جب پڑھ رہے تھے وہ 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر تھا، اب بڑھ کے کوئی 8 لاکھ کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ تو بس میرے خیال سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہی امپرومنٹ ہوئی ہے نمبرز میں، اگر کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہم نے کوئی نئی چیز اگر لی ہے یا کسی جگہ سے ہم نے کسی ملک سے ہم نے کوئی پرچیز کیا، ورنہ GB کا اپنا کوئی ایجوکیشن ماڈل بھی تو نہیں ہے۔ سوشل، میں اس کی سوشل آسپیکٹ زیادہ سویئر ہے۔ آپ GB والے بچے کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اسکولنگ، تو آپ تو اس کو GB کے بارے میں بھی ایکسپوز نہیں کرتے، GB کی وائلڈ لائف کے بارے میں، GB کے فارسٹ کے بارے میں، GB کے ریجنز کے بارے میں، GB کی ہسٹری۔ میں KIU کے پڑھے ہوئے گریجویٹس اور KIU کے اور GB کے پڑھے لکھے اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کئی دفعہ کہ آپ نے احمد حسن دانی کی کتاب پڑھی ہے GB کے بارے میں، جو قائد اعظم کے پروفیسر تھے، ریسرچر تھے، جنہوں نے سب سے اچھا ایز اے لوکل پاکستانی کام کیا ہے۔ مجھے گریجویٹس آف GB ایسے نہیں ملتے جنہوں نے وہ کتاب پڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اور ایسے بڑے بڑے آتھر جنہوں نے GB پہ لکھا ہوا ہے۔ چونکہ ایجوکیشن سسٹم بہت وہ میکینیکل سا ایجوکیشن سسٹم ہے جس کے اندر تھاٹ پروسیس نہیں ہے، GB کے اپنی ہسٹری، کلچر، اس کے بارے میں اسٹڈیز نہیں ہیں زیادہ۔ تو میری نظر میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ جو ہے، اگر آپ کے GB میں پڑھی لکھی وائسز میں دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے دوست جو ضمیر عباس صاحب ہیں، تو میں بھی ان سے بہت لرن کرتا ہوں،
اور جو ہے ان کا بہت ہسٹری کلچر کا مطالعہ ہے. مولانا روم پہ ہاں مولانا روم پہ بھی, باقی جی بی کے اٹ سیلف کلچر ہسٹری کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ کلچر جنرلی کم ہے کہ یہ ہونی چاہیے ڈائلاگ, یہ ہوتا نہیں ہے. تھوڑی سی کوئی جی بی میں جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ میں پنجابی بھی ہوں, سنی بھی ہوں, جی ٹی روڈ پہ بھی رہنے والا ہوں, تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم آزادی سے باتیں کر لیتے ہیں وہ جی بی والوں کو یہ تینوں محرومیاں ہوتی ہیں تو اس لیے آپ لوگ نہیں کر پاتے. تو وہ ڈائلاگ کی فضا کی کمی ہے جی بی کے اندر میرے خیال میں, کنسٹرکٹیو ڈائلاگ آن ایجوکیشن سسٹم. ایک تو ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان اور پرٹیکولرلی جی بی کی ہم جب بات کریں تو اب آپ لمز میں پڑھاتے رہیں, آپ پاکستان کے کریم انسٹیٹیوٹس کی بات کریں لمز آ جاتا ہے, آئی بی اے کی بات کریں یا کچھ ہی اور ہیں, جے آئی کے کی بات کریں. جی بی کے اندر اب کیا یو ہے, ڈفرینس تو میں کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے. یا پاکستان کی ایجوکیشن کو اگر میں یو ایس کی کسی یونیورسٹی سے کمپیئر کروں وہ انجسٹس ہوگا کہ اسے امیڈیٹ طور پہ کوئی, یا اب ہم سلیبس بھی ریوائز نہیں کر سکتے. اب سنگل نیشنل کریکولم بنانے کی بات تو چلی, اب اس کے اندر بھی آپ کو پتہ اس کریکولم میں کیا تھا. شاید ہم لوگوں کو لبرل اور پازیٹیو سے زیادہ ہم اسلامائزیشن والا یا تھوڑا سا ریجڈ وہ ایجوکیشن وہ ہم نہیں دے رہے ہیں جو دنیا دے رہی ہے. ہم وہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں, اور میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کو جنرل چیزیں میں نہیں بتا رہا. تو اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, یا انیشیٹ ایٹ لیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن ایک بیلنس ہو, اور بیلنس بھی ایسا ہو کہ وہ دنیا کے ساتھ کوئی کمپیٹ کریں. ہمارا تو مجھے نہیں پتا ہمارا سلیبس کس حساب سے ریوائز ہوتا ہے. اب کیا یو کے سلیبس کی یا ایون پنجاب کے اندر جو کالج یونیورسٹیز ہیں, میں کریم کی نہیں باقیوں کی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل ورلڈ کے ساتھ ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یا ہم کیا پڑھا رہے ہیں, تو کتنا بڑا ڈفرینس ہے, کیسے میٹ ہوگا یہ ڈفرینس؟ پاکستان میں اصل میں پورے میں بھی یہی کلچر ہے, اور جی بی میں بھی اب یہی بن گیا ہوا ہے. کلچر ہے یونیورسٹیز کا, یونیورسٹی کی ڈگری لینے کا. تو جو چیزیں ہونی چاہیے وہ سکلز کی طرف فوکس ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بی کے اندر بھی ہمیں ٹیکنیکل کالجز کی طرف جانا پڑے گا, کمیونٹی کالجز جن کو کہتے ہیں. ٹیکنیکل یا یو ایس میں کمیونٹی کالجز کا کانسیپٹ ہے کہ جہاں سکل ٹریننگ دی جاتی ہے سال کے لیے 12 جماعتوں کے بعد, اور سال کی ٹریننگ دیں, اس کے بعد انہیں کہیں جاؤ کام کرو, پھر بعد میں کسی ٹائم اگر موڈ ہوا تو ڈگری کرنے آ جانا, ادروائز یو آر ریڈی ٹو ورک. چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ایسوسیٹ ڈگری ہے, ڈپلوما ہے اس کو کہیں آپ, چاہے وہ ایگریکلچر کا ہے اگر آپ نے ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے, چاہے وہ لبرل آرٹس کی ڈگریز ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جی بی میں لوگ نا لبرل آرٹس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے میرے جاننے والے, آپ کے بھی جاننے والے, حبیب یونیورسٹی میں جو جی بی کے لوگ گئے, دے ڈڈ ریلی ویل. بہت سارے لوگ این سی اے میں جاتے ہیں جی بی والے, وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہاں لمز میں بھی جاتے ہیں. میرے اپنے کافی سارے اسٹوڈنٹ لمز میں جی بی سے آتے رہے ہیں. ابھی بھی میں ایٹم کیمپ کے اندر اکثر جی بی کے لوگوں کو اسکالرشپ دیتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں, آپ کو بوٹ کیمپس کرائیں. ابھی بھی میں نے دیے ہوئے ہیں جی بی کے لوگوں کو. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں میرا کوئی نہ کوئی جی بی کا لوگ ایٹم کیمپ میں انرول نہیں ہوتے. کل میں نے ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی خاتون, اس کی مجھے کال آئی تو میں نے پوچھا کہاں سے ہیں, کہتی ہے میں پاسو کی رہنے والی ہوں. آج جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی مجھے کال آئی, میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں, وہ کہتا ہے میں پنیال کا رہنے والا ہوں. تو مطلب اسی طرح جو ہے وہ ہنزا کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے, اور یہ بلتستان سے بھی ہیں, کھپلو سے ہیں. تو یہ سارے محنتی بڑے ہوتے ہیں. جب اس لیول پہ آ جاتے ہیں نا تو دے ہیو تھرسٹ ٹو ڈو سم تھنگ, اور بہت محنت کرتے ہیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے نکل کے کسی نہ کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں آ گئے, یا کسی نہ کسی اچھے بندے کے پاس مینٹورنگ میں آ گئے. اگر یہ وہیں رہ گئے جی بی میں تو مطلب پھر بہت کم چانسز ہیں. 10 کیلیبرون ٹائپ کے انسٹیٹیوشن اب ایسے ہیں. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹپیکل کے اے یو کی ڈگریوں کی بجائے ایون ایک کیلیبرون ہے, ایک کمپنی ہے جو آن جاب ٹریننگ دے رہی ہے, لوگوں کو کام دیتی ہے, 300 بندے ہائر کرتی ہے. تو وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ سارٹ آف سسٹم جو کمیونٹی کالجز ہوں, جو ٹیکنیکل کالجز ہوں, جو کام بھی کرائیں, جو پڑھائیں بھی. تو یہ سسٹم ہمیں بدلنا پڑے گا ایجوکیشن کا جو ہے نا. اور اگر آپ کوئی اس طرح کی بات کریں کہ پریکٹیکل جو اس وقت یونیورسٹی میں انرولڈ ہے یا کسی کالج میں جا رہا ہے, میرے خیال سے اس کو بھی ہم ایک اور مسئلہ ہمارے, چونکہ ہم بھی اسی جی بی سے تعلق ہمارا ہے, ہم بھی اس پروسیس کا حصہ رہے, تو ہمارے لوگوں کی جنرل اپروچ بھی ہوتی ہے اسکول کے بعد کالج, کالج کے بعد ہم نے یونیورسٹی آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد چونکہ 3-4 سال گریجویشن میں ٹائم لگتا ہے تو بس بور بھی ہو رہے ہوتے ہیں. 6 مہینوں کو ریلیکس ہو کے جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مارکیٹ کی ریئلٹی تو کچھ اور ہوتی ہے, اسکل ہوتا نہیں ہے, تو بڑا ایک ڈفرینس ہو کے پھر ہمارے سوشلی ایجوکیشن ہمارے لیے نہیں بھی ہے.
ایون جی بی کے اندر جو ایجوکیشن اس وقت ہیں وہ پہلی سے دوسری جنریشن کے ان بٹوین پہلی اور دوسری جنریشن ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی 100 سال پہلے سے ہمارے پاس اسکولز ہوں, وہ بھی نہیں ہے. تو ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے. لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے میں تو یہی اپنے حساب سے بتاؤں گا کہ کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو, وہ ڈگری کا ویٹ ہی نہ کرے. ڈگری یا ایجوکیشن میرے خیال سے آپ کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں, باقی کرنا آپ نے خود ہے. ڈگری میں انرول ہو جائیں لیکن خود محنت کریں, کورسز کریں, آن لائن پروگرام جوائن کریں, اور جس طرح سے جی بی والے سارے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں اسی طرح کورسیرا پہ بھی ایکٹیو ہوں, یوڈیمی پہ بھی ایکٹیو ہوں, لنکڈ ان پہ بھی ایکٹیو ہوں, اور اپنی اسکلس کو بڑھائیں. انسٹاگرام پہ زیادہ اب انسٹاگرام, وہ ٹویٹر بند ہو گیا نا, تو اب سارے انسٹاگرام پہ آ گئے. کیسے آپ اس کو, اگر ہم اس کو اے آئی کی آخری میں اگر بات کریں, اے آئی کو جی بی کے ساتھ ریلیٹ کریں اور جی بی کے فیوچر کے کانٹیکس میں آپ ریلیٹ کریں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سو دیکھیں 2-3 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک جیسے ہم کلائمیٹ اور سسٹینیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں نا, تو ہم نے ابھی ایٹم کیمپ میں بھی ایک سسٹینیبلٹی لیب سٹارٹ کی ہے, اس میں ہم نے یونیورسٹی آف بلتستان سے پارٹنرشپ کی ہے. تو ہم جو ہے وہ گلیشیل سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اے آئی کے ذریعے جو پہلے ممکن نہیں تھا وہ گلیشیل سٹڈیز, جی آئی ایس, جیو اے آئی بھی آ گئی ہے جس کی مدد سے آپ زیادہ ڈیپلی سٹڈی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پریڈکشن کی کیپیبلٹی بہتر ہو گئی ہے. پھر آپ جو لاسٹ ٹرینڈز تھے گلیشیل موومنٹس کے اوور دا ٹائم, ان کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں, انالائز بھی کر سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویئر وی نیڈ ٹو سسٹینیبلٹی کے اوپر. ایک تو میں نے جیسے گلیشیل پہ بات کی ہے. اگر آپ فارسٹ کنزرویشن, وائلڈ لائف کنزرویشن کی بات کریں تو جہاں ولنریبل ریجنز ہوں وہ آپ اے آئی کے ذریعے, کمپیوٹر ویژن کے ذریعے, ڈرون مانیٹرنگ کے ذریعے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے وہ ایسا نقصان ہو رہا ہے, جو ان وانٹیڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دیٹ از آلسو سم تھنگ. پھر جو آپ کی کمیونٹیز ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں گلافس کے نتیجے میں اور ایسی, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اب ایجوکیٹ کے اوپر, ٹریننگز کے اوپر ادھر ادھر سے پیسہ اتنا لگتا ہے. آپ سمارٹ کانٹینٹ بنا کے, کنورسیشنل باٹس بنا کے آپ ان کو دے سکتے ہو کہ بھائی انٹریکٹ کرو ان کے ساتھ, پوچھو چیزیں کیسے کرنی ہیں. ایک اور لائٹر نوٹ پہ جی بی کے اندر جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ ہے این جی اوز کی ورکشاپس کرانے کا. اور جو این جی اوز ہیں وہ ورکشاپس کے پیسے بھی دیتی ہیں. تو جو ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جس ورکشاپ میں پیسے نہ کوئی دے اس میں آتا کوئی نہیں ہے. تو ان ورکشاپس کے اوپر این جی اوز نے جتنے پیسے اور فوٹو بنائی, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اے آئی پہ کام کیا جائے, اچھا کوالٹی کانٹینٹ بنایا جائے جو یوتھ کو بھی ہیلپ کر سکے پڑھنے میں, اسکل لینے میں بھی, کمیونٹیز کو ریزیلینٹ بنانے میں بھی, اور بیسٹ پریکٹسز ان ایگریکلچر بھی ہو سکتی ہیں. تو میری نظر میں اے آئی جو ہے وہ کافی سارے جو بیریئرز سے ریسورسز کے, وہ بیریئرز دور کرے گی اگر اے آئی کو اڈاپٹ کریں. تو دیز آر سم آف دا تھنگس, اسکل ڈیولپ کریں. تو یہ دیز آر دا تھنگس جہاں پہ میرا خیال ہے اے آئی کی نیڈ ہے. پاکستان میں اور پرٹیکولرلی جی بی کے اندر, چونکہ ہم آج جی بی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں, برین ڈرین کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے. جتنا بھی ہمارا کریم ہے یا جو ینگ سلاٹ تھا جو بیٹھ کے پراپر انوویٹیو ایک موڈ میں آیا تھا, ایگریسو میں, یا اس کے اندر انرجی ہوتی ہے, وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اسکلڈ ہیں. جی بی کے لوگ بھی یہی ہیں. اب فیسلیٹیشن بھی تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم آن لائن ایون اگر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پاکستان میں نہ پے پال ہے نہ باقی ادارے ہیں جہاں سے ہم پیسہ لا سکیں. ایون آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی گورنمنٹ کو جہاں سے ریونیو آ رہا ہے انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو بند کیا ہوا ہے, یا ڈیلیبریٹلی یا مجھے نہیں پتا ان ایجوکیٹڈلی یا جو بھی ہم اس کو کہیں. جی بی کے لوگوں کا بھی بہت بڑا ایک ڈرین وہاں سے ظاہر برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سو دیکھیں, ایک طرح سے پازیٹیو بھی ہے کہ جی بی کے لوگ ادھر آ رہے ہیں, باقی لوگوں سے ڈاؤن سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, جابس کر رہے ہیں, کمپنیز میں کام کر رہے ہیں. تو صرف وہ آئسولیٹڈ نہیں ہے. تو جی بی چونکہ ٹریڈیشنلی ایک ایسا ریجن تھا کہ جس کو آئسولیٹڈ ریجن تھا, تو تھوڑی انٹیگریشن بڑھ رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. تو ایک اس کا یہ پازیٹیو آسپیکٹ ہے. جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جی بی کے اندر کوئی اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہو رہی, چونکہ ہر اچھا پڑھا لکھا باہر نکل جاتا ہے. لیکن کنسٹرینٹس بھی ہیں. کنسٹرینٹس سب سے جو 2 بڑی ہیں میری نظر میں وہ بجلی اور انٹرنیٹ ہے. اس کے ہوتے ہوئے آپ وہاں ٹیلنٹ کو نہیں روک سکتے ان کرائسس کے ہوتے ہوئے. تو جب تک آپ یہ ٹھیک نہیں کرتے اس وقت تک یو کین ناٹ سے کہ یو کین اسٹاپ برین جو ہے نا وہاں پہ کہ وہ نکلے نا, کیونکہ ان کو اپرچونیٹیز چاہیے ہیں, پڑھ گئے ہیں. وہ جو پاکستانی جاتے ہیں ہنزا دیکھنے یا باقی جگہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ 2 دن کے لیے جاتے ہیں. تو مطلب اگر انہیں جا کے ادھر 5-6 مہینے رہنا پڑ جائے نا, یا سردیوں میں لائف گزارنی پڑ جائے جہاں بجلی بھی نہیں ہے, جہاں پہ اور بھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو مطلب دل سی کہ یہ ساری بیوٹی غائب ہو جائے گی.
تو جو لوکل لوگ ہیں وہ تو وہیں پر رہ رہے ہیں نا. دے سفر ود آل دی سارٹ آف ہیلتھ کی فیسلٹی اچھی نہیں ہے, ایجوکیشن کی نہیں ہے. یہ چیلنجز ہیں جی بی میں بہت بڑے بڑے. ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر برین کو روکنا, اگر کوئی پڑھ گیا ہے, کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہے, اب اس کا دل کرے گا میرے بچے کسی اچھے اسکول میں جائیں, ٹھیک ہے, تو اب وہاں اسکولنگ کا بھی فقدان ہوگا. تو لہٰذا وہاں اپرچونٹیز کم ہیں, جاب اپرچونٹیز تھوڑی ہیں, اور جو ماڈرن انفراسٹرکچر کی کمی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تب تک یو کین ناٹ اسٹاپ ٹیلنٹ. اسی کے ساتھ آپ جو چونکہ آپ کا ایٹم کیمپ بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, اس سے تو ہم فائدہ لے سکتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیسے ہمارے لوگ جو باقی کسی جگہ نہیں فائدہ لے سکتے ہیں, یا آپ کے جو اپنے انیشیٹیوز ہیں ان سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ سو ایٹم کیمپ میں ہم ڈیٹا سائنس, اے آئی, ایمرجنگ ٹرینڈس کی ٹریننگس دیتے ہیں, اور ہم جنرلی یوزر پے ماڈل ہے تاکہ روز دیہڑی ہم گرانٹس پہ نہ کرتے رہیں. پیپل پے اینڈ وی ٹرین دیم. لیکن جو مارجنلائزڈ ایریاز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں ہمارے ایٹم کیمپ سے کوئی مے بی ڈزنز آف لوگ ایسے ٹریننگس کر کے جابس بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں امپلائڈ بھی ہیں. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بوٹ کیمپس میں جی بی کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں, وہ اپلائی کریں atomcamp.com پہ. جب ہمارے بوٹ کیمپس انرول ہوں اس میں اپلائی کریں, اور دین جنرلی دے ریچ آؤٹ ٹو اس کہ ہم جی بی سے ہیں, تو وی جنرلی گیو دیم پارشل اسکالرشپ. کچھ لوگوں سے ہم لون ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھ کے اور اس کے بعد آپ کام کریں, پھر ہمیں پیسے واپس کر دیں, سو دیٹ دا رسپانسبلٹی رہے. اسی طرح میں ٹائم ٹو ٹائم جی بی کے اندر بھی جا کے ایونٹس کراتا رہتا ہوں, کبھی ہاسپٹیلٹی پہ, کبھی ٹریننگس پہ, کبھی آئی ٹی پہ. تو اس طرح کی ٹاکس بھی کرتا رہتا ہوں. ابھی ہم یونیورسٹی آف بلتستان سے جو سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں ہم زیادہ ڈیپر انگیجمنٹ کریں گے ایٹم کیمپ سے. تو ہم بلتستان کی یوتھ جو ہے اس کو ہم ڈیٹا اور اے آئی کی فری ٹریننگز بھی دیں گے بلتستان یونیورسٹی کے ساتھ مل کے. ہم جو ہے فری لانسنگ کی بھی انہیں ٹریننگ دیں گے, اور اس کے علاوہ وہاں کی فیکلٹی کے ساتھ مل کے ریسرچ بھی کریں گے. تو ایٹم کیمپ از آلویز اوپن ٹو ورک ود جی بی, ود پیپل آف جی بی, ود ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز آف جی بی, ود سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. تو وٹ ایور وی کین ڈو وی ٹرائی ٹو ڈو, اینڈ وی آلویز لک فارورڈ ٹو سچ پارٹنرشپس. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم نوید افتخار صاحب. تھینک یو تھینک یو جی. تھینک یو جی.